بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 60 ہے، اور آج کے سبق میں ہم باب صدقۃ الفطر جو کتاب الزکوٰۃ کا آخری باب ہے اس کو شروع کر رہے ہیں، اور اس سے متعلق جو احکامات ہیں، مثلا صدقہ فطر کا نصاب، یعنی کتنا نصاب ایک شخص کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور صدقہ فطر کہتے کسے ہیں؟ تو صدقہ فطر یہ ابھی سے تھوڑا سا مختصر بتا بھی دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اس دن لازم ہوتا ہے مخصوص شخصوں پر، مخصوص لوگوں پر جن کے پاس ایک مخصوص قسم کا مال ہو، تو وہ اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹے بچوں کی طرف سے اور جن لوگوں کی وہ کفالت کر رہے ہیں ان کی طرف سے وہ کچھ متعین مقدار وہ گندم کی یا اس کی برابر قیمت کی وہ دیتے ہیں۔ تو اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، چونکہ عید الفطر کے دن ہوتا ہے، اس دن فطر یعنی روزہ نہیں ہوتا اور اس دن روزہ افطار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی عید الفطر کی مناسبت سے صدقہ فطر رکھ دیا گیا۔ تو یہ جو دی جاتی ہے رقم تاکہ غریبوں کا بھی بھلا ہو اور ان کی بھی عید ہو جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں، اور ساتھ ہی روزے رکھنے کے دوران جو ہلکی پھلکی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف سے کفارہ بھی ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ یہ اس کی حکمت بھی ہے۔ تو کتنا نصاب کسی شخص کے پاس ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور اس کی پھر صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے کتنا مال دیا جائے گا، اور وقت کہ دینا کب ہے، تو یہ کچھ چیز انشاءاللہ ہم اس کے اندر آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ صدقہ فطر ہے کیا چیز، اور کب واجب ہوتا ہے اور کیسے واجب ہوتا ہے۔ باب صدقۃ الفطر، کہ یہ باب صدقہ فطر کے بیان میں ہے۔ صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا كان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنہ وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة، کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس کا وصف شرعی یہاں پہ بیان ہو گیا باب کے اندر کہ یہ واجب ہے اور سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، اور دلیل اس کی انشاءاللہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ کس پر واجب ہے؟ آگے ان کا بیان ہے کہ علی الحر، پہلی شرط یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام پر صدقہ فطر نہیں ہے، المسلم مسلمان ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اذا کان مالکا لمقدار النصاب، کہ وہ مقدار نصاب کا مالک ہو، اور مقدار نصاب آگے آ رہی ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ فاضلا عن مسکنہ، اس حال میں کہ وہ نصاب جو کی مقدار ہے وہ اس کے ضرورت حوائج ضروریہ، ضروریات اصلیہ میں جو چیزیں داخل ہیں اس سے زائد ہو، اور وہ کون کون سی ہیں؟ عن مسکنہ، اس کی رہائش، رہن سہن کے لیے اس کے پاس جو گھر ہے وہ اس کی ضرورت میں داخل ہے تو اس سے زائد ہو، وثیابہ، اور اس کے پہننے کے کپڑوں سے زائد ہو، واساذہ، اور گھر کے جو گھریلو سامان ہوتا ہے اس سے زائد ہو، وفرسہ، اور اس کے ضرورت کی جو سواری ہے، گھوڑا ہے یا موجودہ جتنی بھی سواریاں ہو سکتی ہیں وہ اس کے استعمال میں ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی ہے لیکن اس کے اپنے استعمال میں ہے تو وہ ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اچھا موبائل اس کے پاس ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے استعمال میں ہیں۔ پہننے کے کپڑے چاہے جتنے بھی ہوں وہ ان سب کو اگر پہن رہا ہے تو وہ اس کے استعمال میں ہیں، وہ ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں۔ وسلاحہ، اور اس کا اسلحہ جو اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ بھی ضرورت کے طور پر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی ضروریات اصلیہ میں داخل ہے۔ وعبیدہ، اور غلام ہیں اس کے کچھ جو نوکر چاکر ہیں یا کچھ غلام ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں، للخدمتی، خدمت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تجارت وغیرہ کے لیے نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے گھریلو جتنا فرنیچر وغیرہ ہے وہ سارے اساس کے اندر داخل ہو گئے کہ وہ سب ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک گھر ویسے بنا کر چھوڑا ہوا ہے، اس کے کرائے سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، ویسے بنا ہوا ہے، ایک پلاٹ ویسے رکھا ہوا ہے اور اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروریات اصلیہ سے پھر باہر ہو جائیں گی، ورنہ جو استعمال میں ہے، اپنے ذاتی استعمال میں اور گھریلو استعمال میں ہیں
تو وہ ساری کی ساری اس کے ضروریات اصلیہ میں داخل ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اگر اس کے پاس نصاب ہو جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہو اور اس کے پاس سال گزرنا اس پہ شرط نہیں ہے صدقہ فطر کے اندر اور قربانی کے اندر، تو ایسے بندے کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یہ یہاں پہ مقدار نصاب سے متعلق کچھ مختصر گفتگو ہوگی کہ مقدار نصاب کل 5 چیزیں ہو گئیں، 4 تو وہی زکوٰۃ کی، سونا چاندی نقدی مال تجارت، اور 5ویں چیز ضروریات اصلیہ سے زائد سامان۔ تو ضروریات اصلیہ تو یہاں پہ بیان ہوگی، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوگا وہ ضروریات اصلیہ سے باہر ہوگا، تو وہ سب ملا کر یا ان 5 چیزوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو تو ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کا جو سبب ہوتا ہے وہ کفالت ہوتی ہے، وہ رأس ہوتا ہے جس کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کی کفالت کرتا ہے، اپنے آپ کو کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے نفس کو پالتا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو کی کفالت اس کے ذمہ ہوتی ہے، یا کسی اور کے چھوٹے بچے اس کی کفالت میں ہوتے ہیں، تو جن کی پرورش جن کی کفالت اس کے ذمہ ہو تو ان کی طرف سے بھی اس نے صدقہ فطر دینا ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ اس کی کفالت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عقد نکاح کی وجہ سے اس کا صدقہ فطر اس کا خرچہ وہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ورنہ کفالت اس کی نہیں ہوتی۔ اس لیے بیوی اور بڑی اولاد جو بالغ اولاد ہے وہ بھی اپنی ذمہ دار اپنے صدقہ فطر کی خود ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یخرجو، یہاں سے نکالنے کا طریقہ کہ کس کس کے صدقہ فطر اس گھر والے جو بڑا ہے اس کے اوپر واجب ہوگا، فرماتے کہ یخرجو ذالک، اس کو نکالے گا عن نفسہ، صرف اپنی طرف سے، یعنی خود اپنا صدقہ فطر اس کے اوپر لازم ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے وعن اولادہ الصغار، اور اپنی چھوٹی اولاد چونکہ وہ اس کی کفالت میں ہے، اور صدقہ فطر کا سبب ہی ایسی ہے کہ زیر کفالت جتنے بھی اس کے نیچے لوگ ہیں ان کا صدقہ فطر اس پر لازم ہوگا۔ وعبیدہ للخدمۃ، اور اپنے وہ غلام جو اس کی خدمت کے اوپر مامور ہیں تو وہ بھی اس کی کفالت میں ہیں، ان کی بھی ساری ذمہ داری اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن ولا یؤدی الی عن زوجتہ، اپنی بیوی کی طرف سے نہیں دے گا، تو ہم نے بتا دی کہ وہ کفالت میں نہیں ہوتی، وہ پرورش میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ عقد نکاح کی وجہ سے اس کے اوپر اس کا نفقہ لازم ہوتا ہے، تو اس لیے بیوی کی طرف سے وہ صدقہ فطر نہیں دے گا۔ ولا عن اولادہ الکبار، اور نہ ہی اپنے بڑی اولاد کی طرف سے دے گا، کیونکہ وہ بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ذمہ دار وہ خود ہوتے ہیں، ان کی جو آمدنی ہوتی ہے بعض مرتبہ بیٹوں کی وہ الگ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کی طرف سے نہیں دے گا۔ اچھا، وَإِن كَانُوا فِي عَيَالِهِ، اگرچہ وہ اس کے عیال یعنی ایک ہی خاندان کے اندر یعنی ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوں، اگرچہ وہ اس کے عیال کے اندر داخل ہوں، لیکن باوجود اس کے وہ ان کی طرف سے دینا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ پھر بھی اگر گھر کا بڑا اپنی بیوی یا بڑی اولاد کی طرف سے دے دیتا ہے صدقہ فطر، تو چونکہ دلالتاً تو وہاں پہ اذن پایا جاتا ہے، لہٰذا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ولا یخرج عن مکاتبہ، اپنے مکاتب کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دے گا، ولا عن ممالکہ، اور اپنے ممالک یعنی وہ غلام للتجارت جو تجارت کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر وہ ادا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تجارت کے جو غلام ہوتے ہیں اور مکاتب ہوتے ہیں ان کی خود مالیت کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو جب زکوٰۃ وہاں سے ایک فریضہ ہو گیا ہے تو صدقہ فطر کا دوسرا فریضہ ہم لازم کریں گے تو 2 فریضے لازم ہو جائیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہ کہ ایک غلام ہے جو غلام مشترک ہے 2 آدمیوں کے درمیان، تو پوری طرح ایک بھی کفالت اس کی نہیں اٹھا رہا اور پوری طرح دوسرا بھی کفالت نہیں اٹھا رہا، آدھی کفالت ایک کے پاس آدھی دوسری کے پاس ہے، تو جب ایک کے پاس مکمل اس کی کفالت نہیں ہے تو کسی ایک کے اوپر بھی صدقہ فطر اس کا لازم نہیں ہوگا۔ والعبد بین شریکین، 2 شریکوں کے درمیان ایک غلام ہے، لا فطرۃ علی واحد منہما، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اس کا صدقہ فطر لازم نہیں ہے۔ یؤدی المسلم الفطرۃ عن عبدہ الکافر، مسلمان صدقہ فطر ادا کرے گا اپنے کافر غلام کی طرف سے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اس صدقہ فطر کا سبب ہی وہ رأس ہے جس کی کوئی آدمی کفالت اٹھاتا ہے، تو غلام اگرچہ وہ کافر ہے اس کی کفالت مالک اٹھا رہا ہوتا ہے، لہٰذا مالک کے اوپر لازم ہے غلام کی طرف سے، خود غلام کے اوپر صدقہ فطر احناف کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ غلام کے اوپر ہی لازم ہوتا ہے، جب غلام کافر ہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ فطر لازم ہی گھر کے بڑے پر ہوتا ہے، اس کے غلام پر نہیں ہوتا، جب اس پر لازم ہے تو نیچے غلام اگرچہ کافر ہو صدقہ فطر اس کی طرف سے بہرحال وہ ادا کرے گا۔ تو یہاں تک بات ہوگی کہ کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس پر لازم ہے اور کس کی طرف سے لازم نہیں ہے۔ یہاں پر ہم آگے چلنے سے پہلے صدقہ فطر کی جو دلیل ہے احادیث مبارکہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے جی صدقہ فطر کے وجوب کی دلیل کہ عن ابن عمر
قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. ابھی ہم مقدار کا بیان وہاں کتاب کے اندر پڑھیں گے. تو اسی کا ہے کہ کھجور سے اگر ہو تو ایک سا، او صاع من شعیر جو سے ہو تو پھر ایک سا، علی العبدی غلام پر بھی، والحری اور آزاد پر بھی، والذکری والانثی والصغیری والکبیری من المسلمین، مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں میں سے جتنے بھی ہیں تو مسلمانی کی شرط بھی ہوگی. وامر بها ان تؤدى، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کو ادا کیا جائے قبل خروج الناس الى الصلاة، نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے. تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہ ایک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مالدار آدمی جس کے پاس نصاب، پھر نصاب چونکہ مالدار آدمی ہے تو مالدار آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا. تو چونکہ زکوٰۃ کا معیار ہمارے پاس موجود ہے، اور سال گزرنا تو ویسے بھی اس کے اوپر شرط نہیں ہے، چونکہ سال کی کوئی صراحت نہیں ہے، لہٰذا مطلقاً جب نصاب کا مال ہو جائے گا کسی کے پاس تو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا. اب چلتے ہیں مقدار کی طرف. والفطرۃ نصف صاع، اور صدقہ فطر جو ہے اس کی مقدار نصف صاع، نصف صاع ہے. نصف صاع من برن، یعنی اگر گندم سے آپ ادا کریں گے تو نصف صاع ہے. من برن، بر گندم کو کہتے ہیں. او صاع من تمر، اگر کھجور سے دیتے ہیں تو مکمل صاع. او زبیب، یا جو زبیب کہتے ہیں کشمش کو. او شعیر، یا جو کے اندر آپ دے رہے ہیں تو پھر ان تینوں چیزوں سے مکمل صاع ہے. اور گندم سے اگر آپ دیں گے تو پھر ایک صاع، نصف صاع ہے. اور ایک اور روایت میں اقت بھی ہے جس کو پنیر کہتے ہیں، اگر پنیر سے ہے تو وہ بھی مکمل صاع ہے. تو خلاصہ یہ کہ ابھی جو رائج ہے وہ یہی ہے کہ گندم سے اگر آپ دیں گے تو نصف صاع، ان تینوں چیزوں سے اگر آپ دیں گے تو مکمل صاع. اب صاع کی مقدار کیا ہے پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد موجودہ اوزان کے اعتبار سے ہم اس کو متعین کرتے ہیں. والصاع عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک جو صاع ہے وہ ثمانیۃ ارطال بالعراقی، 8 عراقی رتل اس کی مقدار ہے. اس کا جو وزن ہے 8 عراقی رتل. رتل بھی ایک پیمانہ ہے تو 8 عراقی رتل. اور امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ خمسۃ ارطال و ثلث رتل، بڑے رتل ہیں ان کے ہاں 5 رتل اور 1 رتل کا ثلث، یعنی 1/3 رتل. یہ بھی عراقی ہی مراد لے رہے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ ہے، گویا کہ ان کے نزدیک 5 اور دوسرے 5 رتل مکمل اور 1 رتل کا تہائی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک 8 رتل. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ صاحب قدوری جب کسی قول کو پہلے ذکر کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ قول راجح ہوتا ہے ان کے نزدیک. تو مفتب یہ قول بھی طرفین کا ہے کہ 8 رتل والا جو صاع ہے وہی مراد ہے. اس کی جو موجودہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو موجودہ مقدار ہے وہ یہ ہے 3 کلو اور 50، یعنی آگے چوتھی کلو کا نصف، یعنی 3.5 کلو. اگر کلو کے اعتبار سے آج دیکھیں تو اس کا وزن ہے 1 صاع کا. یہ 8 رتل عراقی والا جو صاع ہے اس کا جو وزن ہے موجودہ وہ 3 کلو، یعنی 3.5 کلو آپ اس کو کر لیں. اور جو نصف صاع ہو جائے گا وہ اسی کا نصف کریں آپ تو تقریباً 1.75 یہ نصف صاع ہو جائے گا. تو یہ گندم سے آپ نے دینا ہے، یہ گندم سے دینا ہے، یعنی 1 کلو اور دوسرے کلو کا یعنی پونا، یعنی سمجھ لیں کہ 3 حصے یا آپ کر لیں تو یعنی 3/4 75. تو گوئے کہ 1.25 کلو. تو احتیاطاً آپ نے گندم میں سے 2 کلو دے دینی ہے. اور اسی طریقے سے جو اگر کھجور سے اور کشمش سے یا جو سے آپ دیتے ہیں تو پھر 3.5 کلو آپ نے دے دینی ہے. تو یہ احتیاطاً ہے. اس میں کچھ تھوڑی بہت کے مقدار میں جو کمی ہے بھی وہ ہم نے نکال کر مختصراً آپ کو شارٹ کٹ بتا دیا ہے. تو یہ ہے جی. اب اس میں امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک بھی 8 ہی رتل تھا عراقی، چونکہ وہ عراق کے رہنے والے تھے. لیکن حضرت ان کا ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے ہم تمہید کے طور پر بات کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو صاع ہے اس کی مقدار یہ 8 رتل قرار پائی ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رتل تھا اس کو رتل حجازی، جو صاع تھا اس کو صاع حجازی کہتے ہیں. اور یہ جو صاع ہے 8 رتل والا اس کو صاع عراقی کہتے ہیں. تو جو صاع حجازی تھا وہ اس کی مقدار یہ تھی، یعنی 5 رتل اور 1/3 رتل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مد وہ 2 رتل کا ہوتا تھا، اور دراہم بھی جو اس وقت کے تھے وہ باہر سے یونان وغیرہ سے دوسرے ممالک سے وہ ڈھل کر آتے تھے. اس وقت وہاں پہ کوئی ایسی سونے چاندی کو ڈھال کر درم یا دینار نہیں بنائے جاتے تھے. تو اس لیے جس طریقے سے دراہم کے اندر
طرح ہم نے تفصیل بیان کی تھی پیچھے زکوٰۃ کے اندر کہ وہ کچھ دراہم 10 رتل کا ہوتا تھا، کچھ 12 رتل کا ہوتا تھا، کچھ 20 رتل کا ہوتا تھا، تو اس کو تینوں کو جمع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور تینوں کو جب ڈھالا تو اس کے یعنی 42 رتل بن گیا تھا۔ تو ان سب کو جب ایک ساتھ کیے، یعنی ایک 20 رتل والے اور ایک 12 رتل والے اور ایک 10 رتل والے دراہم کو، جب ان کو ایک ساتھ جمع کی تو وہ 42 ہو گیا۔ 42 کو جب ایک ہی اس کا درہم بنایا اور اس کو مکمل برابر پھر 3 ایسے کیے تو 14 رتل کا ایک درہم بن گیا تھا۔ تو وہی درہم جو 10 درہم 7 مثقال کے برابر ہوتے ہیں، وہی وزن سوا پھر بنے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درہم کو اس طریقے سے برابر کیا۔ تو جس طریقے سے وہاں پہ برابر کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا کہ بھائی یہاں پہ سا وہ 5 رتل مدینہ منورہ کے اندر چل رہا ہے، سا حجازی، اور حالانکہ جو مدینہ منورہ کے تاجر ہیں ان کو نقصان ہو رہا تھا کہ وہ یہاں مکہ میں تو 8 رتل والا چلتا تھا، اور وہاں جو سا مدینہ منورہ کے اندر چلتا تھا وہ 5 رتل والا تھا۔ تو وہ یہاں سے چیز لیتے تھے چھوٹے پیمانے کے اندر، وہاں پہ بڑے پیمانے کے اندر دے رہے ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو تھوڑا نقصان ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ مد کو تو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا کیونکہ اس میں خلفشار زیادہ ہونے کا خطرہ تھا، لیکن رتل کو بڑھا دیا کہ بھئی اب رتل جو ہوگا وہ 5 رتل نہیں ہوگا، اب مدینہ منورہ کے اندر بھی 8 رتل ہوگا۔ تو یہ اس کی کچھ ڈیفینیشن تھی۔ اب امام ابی رسول اللہ کا واقعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ 8 رتل کے قال تھے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو امام مالک رحمۃ اللہ کے ساتھ جب ان کی بحث ہوئی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بتایا کہ اپنے گھروں کے اندر سے جا کر جو آپ کے پاس سا رکھا وہ لے کر آؤ۔ وہ جب لوگ لے کر آئے تو وہ 5 رتل کا تھا اور اس کی مقدار یہی تھی۔ تو اس سے امام ابی رسول اللہ نے بھی رجوع فرما دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، سا جو ہونا چاہیے وہ 5 رتل اور 1/3 رتل کا ہونا چاہیے۔ تو اس سے دلیل ہم یعنی جو راجے کول ہمارا 8 رتل والا، وہ ہم ادھر سے اس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں کہ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے سا نہیں منگوایا، لوگوں کے گھروں سے جو پہلا پرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا رکھا ہوا تھا وہ منگوایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹھیک ہے وہی 5 رتل والا سا تھا، لیکن ابھی جو مارکیٹ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا وہ 8 رتل والا تھا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے نہیں منگوایا بلکہ گھر سے 5 رتل والا منگوایا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بالاتفاق اجماع ہو گیا تھا صحابہ کرام کا کہ اب جو سا ہوگا وہ 8 رتل کا ہی ہوگا۔ تو یہ کچھ یہاں پہ ہے راجے کول کی سے متعلق کچھ اس کی ڈیفینیشن، اس کا بیک گراؤنڈ۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں کہ وقت کیا ہونا چاہیے، وقت یعنی کس وقت یہ آپ کے اوپر واجب ہوگا، تو وہ اس سے متعلق تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ وجوب الفطرتی، صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ یتعلق بطلوع الفجر الثانی، فجر ثانی یعنی صبح صادق، اس سے پہلے فجر اول صبح کاذب ہوتی ہے، یعنی صبح صادق جب ہو جائے من یوم الفطر، عید الفطر کے جو دن ہے، چونکہ وہیں سے ہی ہم یعنی عید کا دن شروع ہوتا ہے اور اس دن ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، تو اسی وقت سے ہی ہم اس کی ابتدا کریں گے اور یہی اس کے وجوب کا وقت ہوگا۔ تو یاد رکھیں جب اس کا وجوب ہو گیا صبح صادق ہوتے ہی، تو ہوتے ہی فوراً وہ اس کا وقت ختم بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا فمن ماتا، لہٰذا اگر کوئی آدمی مر گیا صدقہ یعنی اس سے پہلے یعنی ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی عید الفطر کی، اس سے پہلے مر گیا، تو لم تجب فطرتہ، تو اس کا صدقہ فطر واجب بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو وقت تھا اس کے واجب ہونے کا عید الفطر کی صبح صادق، اس سے پہلے وہ مرا ہے، لہٰذا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ ومن اسلم او ولد بعد طلوع الفجر، اور جو اسلام لایا یا اس کے بعد پیدا ہوا یعنی طلوع فجر کے بعد پیدا ہوا، تو لم تجب فطرتہ، اس کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہوا تھا وہ تھا صبح صادق، طلوع فجر، واجب ہوتے ہی فوراً اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب واجب باقی رہ گیا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کے بعد جو آئے گا یا اس کے بعد جو اسلام لائے گا تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ عین طلوع فجر کے وقت وہ موجود نہیں تھا، اور جو اس سے پہلے مر گیا وہ بھی موجود نہیں تھا، اس کا صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صدقہ فطر کا وجوب طلوع فجر کے ساتھ ہوتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، وجوب باقی رہتا ہے۔ وجوب پھر آگے بہتر وقت تو یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کریں، نہیں کرتے لیکن بعد میں آپ کر سکتے ہیں، جس وقت بھی کریں ساقط آپ سے نہیں ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ ان یخرج الناس الفطر، تاکہ لوگ صدقہ فطر نکالیں یوم الفطری، عید الفطر کے دن، قبل الخروج الی المصلی، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے، تاکہ غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے اور یہ جس اس کا مستحب
وقت ہے وہ بھی مکمل ہو جائے۔ فَإِن قَدَّمُوهَا قبل یوم الفطری، اگر لوگوں نے اس طرح کر دیا کہ رمضان مبارک داخل ہونے کے بعد ہی کسی وقت بھی اس کو ادا کر دیا اور اس کو مقدم کر دیا عید الفطر کے دن سے پہلے پہلے، جازا، کیونکہ آلریڈی تو جو سبب ہے کہ چھوٹے بچے اور اس کے پاس نصاب کا موجود ہونا، وہ تو سب اسباب موجود ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی جس طرح زکوٰۃ ایڈوانس میں دیتا ہے تو صدقہ فطر بھی اگر رمضان مبارک میں، بہتر یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر دے دے۔ مفتبی قول بھی یہ ہے کہ آخری عشرے میں اگر دے دے تو اس سے زیادہ ہے کہ فائدہ غریبوں کا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ خرید پائیں گے عید کے لیے۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ، اگر انہوں نے عید الفطر سے اس کو مؤخر کر دیا، عید الفطر تک نہیں دیا، اس کے دوسرے دن تیسرے دن دینا چاہتے ہیں، تو پھر بھی یہ ساقط نہیں ہوگا۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا، لازم ہوگا ان کے اوپر، بہرحال جس وقت بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی دیں گے تو یہ واجب اسی وقت ہی ساقط ہوگا جب تک انہوں نے دیا نہیں، ان کے اوپر اخراج یعنی اس کا نکالنا لازم ہے۔ اس کے آخر میں ہم ایک مسئلہ یہ بیان کریں کہ چونکہ زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے تو جہاں پر مال ہوگا اسی جگہ کی کرنسی کے اعتبار ہوگا، اور صدقہ فطر کا تعلق چونکہ رأس یمونہ یعنی کفالت کرنے والے کا اعتبار ہے، تو کفالت کرنے والا وہ جہاں پر ہوگا تو اس کا اعتبار ہے کہ وہ صدقہ فطر جو اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے اولاد کی طرف سے جو دے گا تو وہ جہاں پر وہ خود ہے اس کی، لہٰذا اسی کا اعتبار ہوگا، اس ملک کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی سعودی عرب میں ہے تو صدقہ فطر وہ سعودی عرب کے اعتبار سے ادا کرے گا، اپنا بھی اور اپنی چھوٹی اولاد کا بھی۔ اور زکوٰۃ جہاں پر اس کا مال پڑا ہوا ہے، چونکہ اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، تو اس ملک کی کرنسی کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ آخر میں ایک مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اگر 2 کلو گندم دینا چاہتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے، نصف سا تو 1.25 کلو ہی ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ پوری 2 کلو دینا، احتیاط ہے بھی اسی میں کہ 2 کلو ہی آپ دیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس پورے 2 کلو کی گندم اپنے علاقے میں جو اس کی موجودہ ریٹ ہے اس اعتبار سے اپنا اور ہر ایک شخص کی طرف سے وہی 2 کلو گندم کی بقدر آپ کسی غریب کو، کسی مستحق کو وہ اتنی رقم دے دیں تو صدقہ فطر بہتر سے بہتر طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آج ہم نے صدقہ فطر کے پورے جو احکامات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ نے اس کا وقت، اس کی مقدار، اس کا نصاب، اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کو خارجی طور پر اس کو دیکھنا ہے کہ آپ اس سے پہلے کس طریقے سے صدقہ فطر دے رہے تھے، اور اس کا اب طریقہ کار آپ کو، یا اس میں سے کوئی کمی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس بارے سے اپنا تجزیہ کریں گے، اور اس کے بعد نیچے حاشیے میں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو دلائل اور مزید تفصیل بھی دیکھنے کو ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔